ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان عزیز اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس برستے موسم میں بھی آپ کی برکت سے ہمیں بھی مسجد جلدی آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ کبھی خیال آتا ہے کہ اگر آپ نہ ہوں تو ہم کیسے کس کے لیے مسجد آئیں جلدی، تو یہ آپ کی برکت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جلدی آنے والوں کو دنیا اور آخرت کی ہر سعادت اور خوشی نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو تم تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ، اچھوں کے ساتھ رہو۔ اب یہ ذہن میں آ سکتا ہے سوال کہ شاید اچھے اور ہوں گے اور تقوی والے اور ہوں گے۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں ہو ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ تقوی اختیار کریں تو تقوی والوں کے ساتھ رہو، لیکن اللہ نے فرمایا اچھوں کے ساتھ رہو۔ تقوی اختیار کرنے کے لیے تقوی بھی اختیار کرو اور تقوی ملے گا اچھوں سے۔ تو قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا کہ جو تقوی والے ہیں، شوکت صاحب ذرا سلیپ آئیں اتنے کوئی صاف یا کوئی چیز پانچ ہو۔ تو قرآن کریم نے بتایا ہے کہ جو تقوی ہے یہ اچھے ہی تقوی والے ہیں اور تقوی والے ہی اچھے ہیں۔ احتیاط کرنی چاہیے، موسم بھی ایسا ہے تو پاؤں جما کے رکھیں اور پانی بھی ہے تو آنے جانے میں ہم احتیاط کریں۔ تو قرآن کریم نے یہ جو تقوی کی بات کی ہے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو اور اچھوں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی جو حکایات ہیں ان میں وہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب سے جو مجھے مٹی ملی ہے اس میں خوشبو تھی، تو میں نے مٹی سے پوچھا کہ یہ تمہارے اندر خوشبو کیسے آئی ہے؟ تو مجھے مٹی نے کہا کہ میں بہت عرصہ پھولوں کی صحبت میں پھولوں کے ساتھ رہی ہوں،
مٹی میں تو کوئی خوشبو نہیں ہوتی، تو میں پھولوں کے ساتھ رہی ہوں تو وہ خوشبو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر پیدا فرمائی ہے۔ تو جب اچھے لوگوں کے ساتھ، اچھوں کے ساتھ ہم رہیں گے تو تقویٰ بھی ہوگا اور اچھائی بھی ہوگی۔ نماز کے بارے میں کچھ گزارشات پیش خدمت کرنے کی نیت اور ارادہ تھا کہ فرض نماز کے حوالے سے کچھ ہم بات رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کام کی بات ہو، جو نفع فائدے کی بات ہو، اللہ تعالیٰ وہ بات کہنے، کرنے، سننے، سمجھنے، پھر اس پر عمل کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہاں فرمایا کہ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ اب ذہن میں آتا ہے سوال، تقوی بھی اختیار کریں اور اچھوں کے ساتھ بھی رہیں تو اچھے کہاں سے ملیں؟ تو اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اچھے جہاں سے ملتے ہیں وہ جگہ مسجد ہے، مقام ہے، یہیں سے لوگ تیار ہوتے ہیں اچھے بننے کے لیے۔ نماز کو جیسے اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی، آپ دیکھیں کہ یہ جو 5 ارکان اسلام ہیں یہ ایسے ہے جیسے ایک خیمہ ہو اور خیمے میں گڑے ہوئے جو ستون ہیں بالکل اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ خیمے میں ایک ستون درمیان میں ہوتا ہے، 4 اس کے کونوں پر، ایک ستون بھی نہ ہو تو خیمہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اسلام کا ایک رکن بھی کمزور ہوگا تو اسلام کی عمارت اور خیمہ کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ یہ عمارت ہے، یہ بھی ستونوں پر کھڑی ہے۔ نماز ایسی چیز ہے کہ باقی جو ارکان ہیں اسلام کے وہ کوئی مدینہ منورہ میں فرضیت ہوئی، کوئی بعد میں، لیکن نماز اللہ تعالیٰ نے معراج کا سفر جو کروایا مکہ مکرمہ میں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے، اس زمانے میں معراج کا جو سفر کروایا اللہ تعالیٰ نے تو وہاں سے لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کا تحفہ۔ اور سب جانتے ہیں، احادیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس بھیجا کہ یہ آپ 50 نمازیں اللہ تعالیٰ سے فرضیت کی صورت میں لائے ہیں، ان میں آپ تخفیف کروائیں اللہ تعالیٰ سے، چونکہ مجھے اپنی امت کے حال کا پتہ ہے، تو آپ کی امت تو میری امت کے بھی بعد آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخفیف فرماتے رہے، جاتے رہے، 5 کی تخفیف ہوتی رہی، جب 5 رہ گئی، اس پر بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کی امت یہ 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ تو حضور نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمول کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں، حضور دن اور رات میں ملا کر کم و بیش 50 ہی رکعت پڑھ لیا کرتے تھے۔ چاش پڑھتے، اشراق پڑھتے، اوابین پڑھتے، نوافل پڑھتے، رات کو تہجد پڑھتے۔ یہ جو بعض اوقات آپ کو اور ہمیں دیکھنے سننے میں آتا ہے کبھی کبھی کہ رمضان آتے ہی یہ بحث شروع ہو جاتی ہے، تراویح 20 ہیں، 8 ہیں، 12 ہیں، کوئی کہتا ہے تراویح تہجد کی نماز ہے، کوئی کہتا ہے تہجد میں 8 رکعتیں، 12 رکعتیں، 20 رکعتیں، تو پڑھنے والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر جو نوجوان طبقہ ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کا ذہن ہوتا ہے چلو 8 ہو جائیں تو زیادہ اچھا ہے، 12 ہو جائیں تو کبھی 12 پڑھ لی، کبھی 8 پڑھ لی۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں مختلف روایات ہیں، ان کا ایک جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رات کی نماز میں اگر کبھی کمی آ جاتی تو وہ دن کی نماز سے پوری فرما لیتے، دن کو رکعت زیادہ فرما لیتے، رکعتیں بڑھا لیتے،
اور کبھی دن میں مصروفیت جہاد سفر کی وجہ سے کمی ہوتی تو رات کو اس میں اضافہ فرما لیتے. اس کو ہمارے ہاں ایک جھگڑے کی صورت بنا دیا گیا ہے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو 20 تراویح پر جمع فرمایا تو معلوم ہوا 20 ہی تراویح ہیں. لیکن ہم چونکہ اور چیزیں نکالتے رہتے ہیں اور نئے نئے اسکالر حضرات بھی ہیں، مختلف قسم کے یوٹیوب اسکالر حضرات اور کس کس قسم کے اسکالر حضرات، نام میں نہیں لیتا اس لیے کہ کسی برے آدمی کی مشہوری میں ہم اپنا حصہ نہیں ڈالتے اس کا نام لے کر. جو دین اسلام میں تحریف کرے، جو صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر کوئی نیا دین بیان کرے، ہمارے نزدیک وہ گمراہ ہے. اور ہمارے نزدیک ہم کیا ہیں؟ ہمارے نزدیک سے مراد قرآن و سنت کے نزدیک گمراہ ہے، اور ہم قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں. ہم خود کچھ بھی نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. جو قرآن و سنت سے ہٹ کر دین کی کوئی نئی توجیہ، نئی تعبیر، نیا طریقہ بیان کرے وہ گمراہ ہے. ہمارے پاس دین مکمل ہے، اور مکمل دین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو عطا فرمایا، صحابہ نے ہمیں مکمل دین پہنچایا ہے. تو دین کی تعبیر وہی چلے گی جو صحابہ کی طرف سے ہے. میری اور آپ کی تعبیر کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو فرمایا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دن اور رات میں کم و بیش ملا کر 50 رکعت پوری فرما لیتے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 50 ہی ہوئی تھی پہلے. اور میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہوا کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے، پڑھو گے 5 اجر 50 کا ہی ملے گا. جو بھی 5 پڑھے گا اس کو اجر 50 کا ملے گا. پھر اس میں بھی مسجد کی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی جو اہمیت ہے وہ اپنی ہے. اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی کو پتہ نہ ہو. جماعت کی نماز کسی جگہ بیان سننے کے لیے کسی کا مجھے جانا ہوا، عالم تھے ہمارے، تو وہ اپنا واقعہ فرما رہے تھے، بتا رہے تھے کہ میری مسجد میں ایک نمازی ایسے ہیں کہ جو پچھلے 35 سال سے کرسی پر ہی نماز پڑھتے ہیں، بیمار ہیں. تو وہ فرمانے لگے ہمارے وہ مولانا صاحب کہ وہ نمازی میرے کہتے ہیں کہ میری دنیا کی ہر خواہش اللہ تعالیٰ نے، ہر ضرورت، ہر خواہش اللہ نے پوری فرمائی. اب مجھے ایک ہی اللہ تعالیٰ سے ارمان، خواہش، آرزو ہے کہ میں زمین پر اللہ کے آگے سجدہ کر سکوں مرنے سے پہلے. اب نوجوان ہیں ہم سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی غفلت ہے، نماز کے معاملے میں پرواہ نہیں ہے. اور فرض نماز اور جماعت کے ساتھ ہاں عذر ہے، سخت بارش ہے، طوفانی بارش ہے، یا ایسی بارش جس میں اندیشہ ہو گرنے کا، حادثے کا، تو گھر پڑھ سکتے ہیں، خاص طور پر بزرگ حضرات. اسی طرح کسی دشمن کا خوف ہے تو تب بھی گھر میں پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح کوئی ایسی بیماری ہے کہ جو جماعت کی نماز میں مانع ہے تو پھر بھی گھر پڑھ سکتے ہیں. بیٹھ کے پڑھیں، کھڑے ہو کر پڑھیں، لیٹ کر پڑھیں، آلتی پالتی مار کر پڑھیں، اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر پڑھیں، کسی بھی طریقے صورت میں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. اب نماز ایسی چیز ہے کہ فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہوگی تو اس کو سارے برے کاموں سے روکے گی. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال والے، انہوں نے نمازیوں کی 3 قسمیں جو لکھی ہیں ان میں ایک لکھا ہے کہ نماز پڑھنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں
نمازی ایسے ہیں کہ جو اس طرح نماز نہیں پڑھتے جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ دیکھیں بعض اوقات آپ محسوس کریں کہ نمازی سجدے میں جاتا ہے اور اس کے پاؤں اٹھ جاتے ہیں، اکثر پتہ نہیں چلتا، پتہ نہیں ہوتا، جان بوجھ کے تو کوئی نہیں کرتا۔ سجدے میں گیا ہے اور پاؤں اس کے زمین سے اٹھ گئے، نماز خراب ہو جاتی ہے اس سے۔ کوئی ایسا آپ دیکھیں گے ہم میں سے، مجھے کسی بھائی کو، کہ وہ آئے گا اور تکبیر تحریمہ کہے گا، ایسے کان پکڑ کے ایسے کر لے گا، یہ کون سی تکبیر تحریمہ؟ آپ کا دل، آپ کا سینہ، آپ کا بدن، آپ کا چہرہ قبلہ رخ ہے تو ہتھیلیوں کا رخ بھی قبلہ رخ ہوگا، پاؤں بھی قبلہ رخ ہوں گے۔ کبھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی ساتھی ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک پاؤں پر ٹیک لگا کر۔ منع کیا ہے فقہا نے، نماز خراب، منع کیا ہے فقہا نے، نماز خراب ہوگی۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن جیسی پڑھنی چاہیے ویسی نہیں پڑھ رہے۔ دوائی تو شوگر کی کھا رہے ہیں لیکن روز صبح رسگلے اور گلاب جامن بھی ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں۔ اب یہ شوگر کی دوائی کیسے اثر کرے گی؟ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن یہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے کبھی نہیں روک سکے گی جب تک کہ نماز میں جان نہیں ہوگی۔ کسی اسکول میں یہ اگست کے مہینے میں جانے کا موقع ملا، تھوڑی بات کرنے کا، تو وہاں میں نے عرض کیا بچوں کو دیکھ کر کہ ایک آپ بچے ہیں یہاں اسکول میں آئے ہیں تعلیم حاصل کرنے، فن حاصل کرنے، زندگی گزارنے کے لیے 1 2 3 جو چاہیے ہوتا ہے وہ سیکھنے آپ آئے ہیں۔ تو میں نے انہیں عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری سنتوں کو ہلکا سمجھا جائے گا، ذبح کیا جائے گا، کوئی اس کی قدر نہیں ہوگی۔ کچھ زمانہ پہلے مجھے کسی نے بحث کی صورت میں سوال کیا، یہ جو آپ نماز کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہیں؟ یہ بھی تو نفل ہیں، عربی نہیں پڑھتے، آپ لوگوں کو ویسے دبا دیتے ہیں مولوی لوگ، تو بحث تو نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن کریم نے کیا کہا؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا، پوچھنے والے پوچھیں گے کہ تم کیسے آئے، تم یہاں کیسے پہنچے؟ وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نمازی نہیں تھے، اذانیں ہوتی رہتی تھیں، مسجدیں بلاتی رہتی تھیں اور ہمیں توفیق الہی نہیں ہوتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین۔ محلے میں، علاقے بستی میں، گلی میں بچوں کی بھوک کی وجہ سے لوگ بچوں کو مار دیتے تھے، خودکشی کر دیتے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، ہم اپنے کھانے پینے میں مست ہوتے تھے، کسی کے کھانے کی، کسی کی ضروریات زندگی کی ہمیں کوئی فکر اور پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ میری اخبار پڑھنے کی عادت تھی بچپن سے، لیکن اس کو چھوڑ دیا تکلفاً، عادت توڑ دی، چونکہ اس میں اتنی پریشان کر دینے والی باتیں اور خبریں ہوتی ہیں کہ وہ ذہن اس کا اثر لے لیتا ہے۔ لیکن پھر بھی کبھی نہ کبھی کوئی بات نظر سے انسان ہے گزر جاتی ہے، کہیں موبائل پر، کہیں سننے میں، کہیں کسی نہ کسی طرح۔ آج ہی
موبائل میں نے دیکھا تو 2 بچوں کی تصویریں تھیں، تو ویسے دیکھ لیا، ایسے لیٹے ہوئے جیسے مرے ہوتے ہیں، تو دیکھا نہیں کرتا میں ایسی چیز، اس کو فوراً آگے پیچھے کر دیتا ہوں اپنی ذہنی سطح کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے۔ اتنی برداشت بھی نہیں ہے، اور یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے پھر انسان دل بھی سخت ہو جاتا ہے، پھر وہ دل اثر ہی نہیں لیتا، جو بھی ہو رہا ہو کہتا ہے جب ٹھیک ہے ہوتا ہے جی، دنیا میں چلتا ہے۔ تو وہ دیکھا، اس کے نیچے لکھا تھا کہ پنجاب کے کسی شہر میں کسی کام والے، کوئی بھی محنت مزدوری کرنے والے شخص کے یہ 2 بچے ہیں، اور گھر والی نے کہا کہ بجلی کا بل بھی اتنا ہے، اور گھر میں کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہے، اور جہاں سے ہم سامان لاتے ہیں اس کے ادھار کی وجہ سے اب وہ مزید سامان دینے پر بھی راضی نہیں ہے۔ تو اس کو کہا کہ کوئی بندوبست کرو پیسوں کا۔ وہ شام کو آیا تو خالی ہاتھ، اس کا بندوبست نہیں ہوا، کوئی رزق کا ذریعہ اس کو نہیں مل سکا ہوگا۔ اور دوسرے دن پھر گیا، پھر بیوی نے کہا، تو پھر شام کو آیا، دوبارہ پھر خالی ہاتھ۔ تو انہوں نے لکھا تیسرے دن گیا تو شام کو جب خالی ہاتھ آیا تو چوتھے دن بیوی نے کوئی دوائی یا کوئی کسی زہر کی چیز ڈال کے تو بچوں کو بھی کھلا دی، وہ بھی مر گئے اور وہ بھی بیوی بھی مر گئی۔ فوراً میرے ذہن میں یہ بات آئی، قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ اس شہر کے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تمہارے شہر میں، تمہاری بستی میں، صرف ایک کو نہیں، حکمران سے نیچے تک، جج کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اور کاموں کے لیے تو تیرا قلم چل سکتا تھا، اور اپنی اپنی پسند کے لیڈروں اور رہنماؤں اور سیاستدانوں کے لیے تو تمہارے پاس وقت اور سب کچھ وسائل تھے، لیکن بنی ہوئی غیر قانونی لا قانونیت اور افراتفری کے لیے تمہارے پاس کوئی وقت نہیں تھا۔ فوجی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ان سے کہ غیر اعلانیہ مارشل لا ملک میں تو تم نے لگا رکھے تھے کتنے عرصے سے، حکومتیں بناتے گراتے، کبھی ایک کو بناتے چڑھاتے، کبھی دوسرے کو بناتے چڑھاتے تو تم رہے تھے، لیکن یہ کام بھی تم نے کبھی سوچا؟ شہر کا ڈی سی، شہر کا چودھری، اس علاقے کے معززین، کیا اللہ نہیں پوچھے گا؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن ہی نہیں ہے جس کا پڑوسی یہ اتنا بے خبر ہے، یہ اپنے برگر اور اپنی پیزا میں اتنا مست ہے، اپنی اولاد کے کیریئر اور خوشی اور سکول اور نمبروں میں، اپنی کوٹھی بنگلے جوڑے برانڈ میں اتنا مگن ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے میرے گھر کے ساتھ جڑی دیوار میں 4 دن سے فاقہ ہے۔ اللہ ایسے وقت کسی پہ لانا ہے۔ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ ہوشیار ہو کے رہے انسان، معاشرے میں سوچ سمجھ کر رہے، جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے خوب لگائے، خوب خرچ کرے، لیکن جو حقوق اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں اسی کے مال میں، ہر ایک کے مال میں اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں۔ تھوڑا مال ہے تو تھوڑے حق ہیں، زیادہ ہے تو زیادہ۔ یہ حقوق ہیں مخلوق خدا کے، معاملات ہیں۔ قرآن کریم کا سرسری مطالعہ آپ کریں، اگر سرسری پورا الحمد سے والناس تک، جتنی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیے ہیں عبادت پر کسی کو نہیں دیا، معاملات پر دیے۔ عبادت کی اللہ تعالیٰ کو کوئی لالچ نہیں ہے،
کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ سجدہ کریں تب بھی اس کی شان اسی طرح ہے، آپ سجدہ نہ کریں تب بھی اس کی شان اسی طرح، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہے. شیطان کو اللہ تعالیٰ راندہ درگاہ کر رہے ہیں، فخرج انکا من الشیطان الرجیم، نکل جاؤ میری بارگاہ سے، نکل جاؤ، تم مردود ہو. غصے میں اللہ تعالیٰ. شیطان اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے انظرنی یا انظرنی دونوں طرح، الی یوم یبعثون، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے اور دعا قبول ہو رہی ہے. کہہ رہا ہے اتنے غصے میں اللہ تعالیٰ، نکل جاؤ، اور کہہ رہے ہیں آپ مجھے روز جزا تک مہلت دے دیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی جتنی مخلوقات ہیں غصے کی وجہ سے، غصے کی حالت میں غصے سے مغلوب ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ غصے میں بھی غالب ہی رہتے ہیں، غصے سے مغلوب نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ہر حال میں غالب رہنے والی ذات. والد کو غصہ آیا ہو، استاد کو غصہ آیا ہو، جب والد کو غصہ ہو تو بیٹا اس والد کے غصے کے دوران تو اس سے چیز نہیں مانگتا، نہ رقم مانگتا ہے، نہ اپنا کوئی مطالبہ رکھتا ہے. یہی کہتا ہے کہ جی اس وقت ابو غصے میں، والد غصے میں، اور اللہ تعالیٰ غصے میں ہے، لیکن شیطان کا جو مطالبہ ہے اس کو پورا بھی فرما رہے ہیں، اس لیے کہ وہ غالب ہے. واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے کاموں میں. عرض میں یہ کر رہا ہوں، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ مومن ہی نہیں ہے، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، جس کو اپنے ارد گرد کا کوئی فکر اور پرواہ نہیں ہے. کوئی مر رہا ہے یا جی رہا ہے، جیتا رہے، کوئی کھا رہا ہے یا بھوکا ہے، میری بلا سے. اور تیسری بات، سنتوں سے بات چلی، لمبی ہو گئی. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور بحث کرنے والوں سے بحثیں کیا کرتے تھے. تو بحث کرنے والوں سے بحثیں کرنا کس کا کام ہے؟ جہنمیوں کا کام. جہنمی خود کہہ رہے ہیں، قرآن کریم فرما رہا ہے. پوچھا جا رہا ہے تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ تو کہا نہ نماز پڑھتے تھے، نہ فقیر غریب مسکین کو حیثیت ہونے کے باوجود کچھ کھانا کھلاتے تھے، اور بحث کرنے والوں سے لمبی لمبی بحثیں کیا کرتے تھے. میرا لیڈر صحیح ہے، تمہارا لیڈر خراب ہے. میرا لیڈر دودھ کا دھلا ہے، تمہارا لیڈر بدماش ہے، اور اس پر بحث کر رہے ہیں. بحثوں پر بحثیں آپ دیکھتے ہیں، بحث لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خوب بحثیں کر رہے ہوتے ہیں. سیاسی بحثیں، مذہبی بحثیں، لسانی بحثیں، نفرتوں کی بحثیں. یہ لسانیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو قومیت، عصبیت اور لسانیت پر مرا وہ ایمان پر نہیں مرا، وہ کفر پر مرا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھلا کوئی بات کا ایک ذرہ بھی اس پہ کوئی شک کسی صاحب ایمان، صاحب عقل اور فہم کو ہو سکتا ہے؟ بلوچستان میں آپ دیکھیں کہ اسی ہفتے کی ایک رات کو کتنے لوگ بے گناہ گاڑیوں سے اتار کے شہید کر دیے گئے، صرف اس بنیاد پر کہ میرے شناختی کارڈ پر پتہ پنجاب پر ہے. اس بنیاد پر مارنے والا کون ہے؟ مارنے والا گل محمد، نظر محمد، گل عالم، نظر عالم، فرید، رفیق، عبد الرحمن، عبداللہ، یہی ہوں گے. مسلمان ہوں گے، مسلمانوں کے ناموں والے ہوں گے، اور مار رہے ہیں کس بنیاد پر
کہ میرے شناختی کارڈ پر پتہ خیبر پختونخوا کا ہے اور میرے شناختی کارڈ پر پتہ پنجاب کا ہے۔ بھلا ایک مزدور نے، ایک حجام نے، ایک محنت کرنے والے نے، ایک مکینک نے، ایک مستری نے کتنا کچھ بلوچستان کے حقوق پامال کیے، لسانیت کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر۔ اسی لیے ہم عرض کرتے رہتے ہیں کہ یہ کفریہ نعرے ہیں، یہ بدبودار نعرے ہیں، ان چیزوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بے شک خود کو مسلمان کہے، اللہ کے ہاں یہ مسلمان نہیں ہے۔ اس کو کافر کہنے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، نہ کافر کے لیے ہمارے کسی فتوے کی ضرورت ہے۔ یہ اپنے عمل سے خود کو خود کافر کر رہا۔ میں ہزارے وال ہوں، آپ پٹھان ہیں، میں افغانی ہوں، آپ ایرانی ہیں، میں بلوچی ہوں، آپ سندھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو مجھے اور آپ کو ایک امت بنا کر گئے تھے۔ ہم تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اگر دین نہیں ہوگا، کوئی بلوچستان میں یہ جو آگ ہے یہ ایک دن کی پیدا کردہ نہیں ہے، کوئی بھی اس کے عوامل ہوں، اس پہ ہم بحث نہیں کرتے، کوئی بھی عوامل ہوں، کل یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ دین نہیں ہوگا تو یہی ہوگا۔ ایک نمبر سودا بیچنے والے نہیں ہوں گے تو 2 نمبر چھابڑی فروش سارے لوگوں کو 2 نمبر بیچیں گے۔ دین کی بات، کلمے کی بات، نماز کی بات نہیں ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی بات نہیں ہوگی، تو آپ کی اپنی بات ہوگی، میری اپنی بات ہوگی۔ جہاں اختلاف ہوگا تو فیصلہ بندوق کرے گی، جبکہ نہیں بات ہوگی۔ جہاں اختلاف ہوگا تو فیصلہ بندوق کرے گی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کیا کہہ رہی ہیں؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ ورسولہ۔ جب کسی تنازع میں پڑ جاؤ، اختلاف پیدا ہو جائے، رائے جدا ہو جائے، کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکو، تو اپنے مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول پر پیش کرو، اللہ اور اس کے رسول کی کتاب پر پیش کرو، اللہ کی کتاب پر پیش کرو، رسول اللہ کے فرمان اور طریقے پر پیش کرو۔ دیکھو تمہارا مسئلہ حل ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ ہم رسول اللہ کے فرمان کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ماننے کو عملی طور پر تیار نہیں ہیں، بندوق کی نالی سے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ جو مر گئے، چلے گئے، شہید ہوئے، بے گناہ، قیامت کے دن گریبان نہیں پکڑیں گے ان کا، جو خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے بارے میں اسکول میں بات کی بچوں سے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور نے فرمایا ایک وقت ہوگا کہ میری سنتوں کی کوئی قدر نہیں ہوگی، زبانی جمع خرچ ہوگا، جھنڈیاں اور لائٹیں اور سب کچھ، جھنڈے ونڈے تو لگائیں گے مسلمان 1-2 دن عیسائیوں کو دیکھ کر، جیسے عیسائی اپنے پیغمبر کا سال میں 1 دن رکھتے ہیں، مسلمان بھی 1 دن رکھیں گے۔ لیکن جس پیغمبر نے رات کی تنہائیوں میں اس امت کے لیے بخشش کی دعائیں مانگی ہیں، اس نبی کے ساتھ ان کا دل کا کوئی تعلق نہیں ہو، طریقہ یہ اپنا کریں گے۔ ایسے میں فرمایا جو میرے طریقے کو زندہ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ ایک شہید کی کیا قدر و قیمت ہے۔ موت پر درد نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، موت ہے ہی نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ تم سمجھتے ہو یہ قبر میں گیا ہے آنکھیں بند کر کے، اللہ فرما رہے ہیں نہیں، رستہ وہی ہے لیکن یہ مرا نہیں ہے، یہ زندگی پا گیا ہے۔
حیات جاویداں حاصل ہے۔ قبر کا تو ایک نظام پہلے بھی عرض کیا میں نے کہ قبر کا ایک نظام ایسا ہے کہ اس میں یہ اتنا بڑا نظام ہے اور ایسا اہم نظام ہے کہ اس میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی اور حتیٰ کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ قبر کا کوئی نظام ایسا نہیں ہے کہ جیسے بس آنا جانا، یہ پکی چھتیں بھی اتنی بارشوں سے ٹپک پڑتی ہیں، قبرستان میں قبروں کی کیا حال ہوگی، نہیں ٹپکتی ہوں گی؟ ایسی بارشوں میں، ایسے موسم میں کئی کیڑے چیزیں آپ دیکھیں نکل رہی ہیں یا نہیں نکل رہی ہیں، گھروں میں آ رہی ہیں، تو قبروں میں کیا حال ہوگی؟ رہنا ہے نا ہم نے وہاں یا نہیں رہنا؟ جانا تو ہے۔ اور یہ قبر کا معیار اور پیمانہ بھی الگ ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں، تو ان کی حالیہ فوت ہوئیں، 7 بیٹے ان کے، حافظ قرآن بھی اور عالم بھی۔ تو ان کے ایک عزیز نے قبر پر دعا کر کے جذبات میں آگے کہا کہ قبر خیال رکھنا، یہ جو عورت آئی ہے 7 حافظ اور قاری اور علماء کی ماں ہے۔ تو میرے ذہن میں فوراً خیال آیا، کیا یہاں کوئی یہ کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے قبر خیال کرنا یہ جو آئی ہے یہ چیف جسٹس صاحب کی ماں ہے؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ یہ جنرل صاحب کی والدہ ہے اور یہ ملک کے صدر کی ماں ہے، وزیر اعظم کی ماں ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ جب نہیں کہہ سکتا تو دوڑ تو ساری آپ کی اور ہماری ادھر ہے، قرآن پاک کی طرف تو ہماری دوڑ ہی نہیں ہے۔ ہمارے بہت بڑے عالم سب جانتے ہیں، مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری، فاتح ختم نبوت رحمہ اللہ تعالی علیہ، ملتان والے، فوت ہو گئے۔ ان کے بیٹے بھی تھے، تو ان کا رسالہ آتا تھا میرے گھر، تو مجھے اپنی بچپن کی یاد ہے کہ وہ رسالہ، اس پر ان کے جو بڑے بیٹے تھے حضرت معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو ان کا اسی وقت لکھا ہوتا تھا رحمۃ اللہ علیہ، یعنی وہ کافی پہلے فوت ہوئے، ان کے بیٹے بھی، عرصہ ہو گیا ان کو۔ توجہ بات کی طرف آپ رکھیں تو کافی عرصہ ہو گیا، 30-35 سال سے زائد۔ ابھی ملتان میں 48 سال کی بارشوں کا ریکارڈ ٹوٹا اور ملتان میں پانی آیا۔ ان کا اپنا قبرستان ہے دار بنی ہاشم کے ساتھ، تو وہاں حضرت ابو ذر معاویہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بیٹھ گئی۔ جیسے قبر بنی ہو تو اوپر سے گر جاتی ہے اور نیچے گڑھا سامنے نظر آنے لگتا ہے، قبر بیٹھ گئی۔ پانی پورے قبرستان میں پانی ہے، اور جیسے ہی ان کے ورثاء کو اطلاع ملی، جو ان کے نواسے اور خاندان کے لوگ ہیں، وہ گئے، میں نہیں کہہ رہا، پوچھ سکتے ہیں ملتان جا کر، 35 سال 30 سال سے زائد عرصہ قبر میں گزری ہے بابا جی کی، اور کفن بھی صحیح ہے اور چہرہ اور بدن بھی صحیح ہے۔ بھائی کچھ تو اس نے کیا ہوگا نا اپنی زندگی میں، ایسے قبر، ایسے یہ بدن، تو آپ میٹھا لگائیں تو مکھی آ جائے گی، چیونٹی آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات آ جائیں گی۔ تو قبر کا ایک نظام ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا ان بچوں سے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 100 شہیدوں کے برابر اس شخص کو اجر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایسے گئے گزرے وقتوں میں پیارے حبیب کی سنتوں کو زندہ کرے۔ اور میں نے ان بچوں سے عرض بھی کیا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسواک کی سنت زندہ کی جائے، تو مسواک کی سنتیں زندہ کرنے والے لاکھوں ہیں،
ہر مرکز مسجد کے باہر آپ کو مسواک فروخت کرنے والے اور لینے والے ملیں گے۔ آپ کو اگر داڑھی ٹوپی والے سمجھتے ہیں سنت مٹ گئی ہے، تو لاکھوں لوگ داڑھی ٹوپی مونچھیں صاف ٹخنے سلوار اوپر کرتے پاجامے میں آپ کو میرے جیسے لاکھوں نظر آئیں۔ سنتیں مٹتی کون سی ہیں؟ سچ کی سنت معاشرے میں آپ خود ارشاد فرمائیں کہ سچ کی رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے والے کتنے لاکھوں میں ہیں جو سچ بولتے ہیں، جو جھوٹ نہ بولتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن دھوکہ نہیں دے سکتا، کسی کو دھوکہ نہ دینے والے کتنے ہوں گے۔ میں یہ جو چیز لے رہا ہوں، میں نے مسالہ لیا ہے گرم، تو یہ گرم مسالہ ہے، پیسی ہوئی اینٹ نہیں ہے۔ میں نے یہ چائے کی پتی لی ہے تو یہ چائے کی پتی ہی ہے، کچھ اور چیز نہیں ہے۔ کتنے ہیں آپ کی سوسائٹی میں، مسلمانوں کے معاشرے میں؟ میں دودھ لے رہا ہوں، دودھ کی دکان پر مدینہ ملک شاپ، غوثیہ ملک شاپ، مکہ ملک شاپ، اور دودھ خالص ہے، 100% خالص، لکھ کر لگا رکھا ہے جیلی ثابت کرنے والے کو 1 لاکھ جرمانہ، لیکن یہ دودھ ہے ہی نہیں، یہ دودھ ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہتا ہے ہم بھی حضور کی سفارش اور شفاعت کے امیدوار ہیں۔ دیکھیں گے جس دن فیصلہ ہوگا کس کی سفارش ہوتی ہے اور کون سفارش سے محروم ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو دھوکہ دے، جھوٹ بولے، وہ میری امت کا حصہ ہی نہیں ہے، میری امت میں سے ہی نہیں ہے۔ کس بات کی سفارش؟ پراپرٹی کا کام کرنے والوں سے معذرت کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی نقصان ہوا، کوئی ہے نہیں۔ ہم نے تو آپ حضرات کی اس تشریف آوری کے موقع سے فائدہ اٹھا کر آنے والی نوجوان نسل کی ذہن سازی کرنی ہوتی ہے، ایک لائن دینی ہے، ایک بیانیہ دینا ہوتا ہے اپنے سننے والوں کو کہ بھائی اپنی زندگیوں کے رخ کو ہم تبدیل کریں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگیاں گزاریں، ورنہ مہنگائی کا سیلاب ختم ہوگا تو بارش کا سیلاب ہوگا، بارش کا سیلاب ختم ہوگا تو قتل و غارت کا سیلاب ہوگا، قتل و غارت کا سیلاب ختم ہوگا بدامنی کا سیلاب ہوگا، بدامنی کا سیلاب ختم ہوگا نافرمانی کا سیلاب ہوگا، جان نہیں چھوٹے گی۔ اللہ تعالیٰ کے طے کردہ نظام سے جو لینے کا طریقہ ہے اس کے مطابق کوئی لینا چاہے لے سکتا ہے، ورنہ اپنی چالاکی سے کوئی اللہ کے نظام سے فائدہ اٹھا نہیں سکتا۔ پراپرٹی والے ہم کیا کرتے ہیں؟ میں پراپرٹی کا کام کرتا ہوں، میں کہتا ہوں وہ پلاٹ ہاتھ آیا ہے، وہ مکان کے بیچنے والا مجبور ہے، مجبوری کا سودا کرنے کو تیار ہے، 50 لاکھ کم کر کے دینے کو تیار ہے۔ 10 آدمی آ جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے لے کر دو، مجھے لے کر دو، مجھے لے کر دو۔ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تربیت کی ہے اپنے ماننے والوں کی، اپنے صحابہ کی۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ صحابہ معیار ایمان ہیں، ہمیں اپنی زندگیوں کو صحابہ کے نمونے پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحابی گھوڑا لے رہے ہیں اور گھوڑا بیچنے والا سیلر یہ بائر ہیں، اور سیلر جو قیمت لگا رہا ہے تو صحابی فرما رہے ہیں کہ یہ جو قیمت بتا رہے ہو یہ قیمت اس گھوڑے کی نہیں نظر آتی، کیا وجہ ہے؟ بہت نیچے کر کے بیچ رہے ہو۔ کہا مجبور ہوں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجھے نصیحت ہے کہ کوئی مسلمان لوگوں کی، دوسروں کی ضرورتوں کی خریداری نہیں کرتا، اس کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ یہ جو اس کی قیمت ہے بازار کی، یہ قیمت پکڑو اور گھوڑا حوالے کرو، آپ بتائیں وہ صحیح تھے یا میں اور آپ صحیح ہیں؟ مٹی ہوئی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچائی،
حضور کی مٹی ہوئی سنت ہے دھوکے بازی سے رکنا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مٹی ہوئی سنت ہے کسی کو اذیت دینا، اس سے رکنا، یہ بھی سنتیں ہیں۔ جیسے مسواک سنت ہے، میٹھا کھانا آپ سمجھتے ہیں کھانے کے بعد یا کہیں سنت ہے، لیکن کوئی خاص اس طرح ہمیں نظر نہیں آیا، بہرحال اچھی چیز ہے، میٹھا کھائیں۔ اور بھی کئی سنتیں، کھجور کھانا سنت ہے، پانی زمزم پینا، ٹھنڈا پانی پینا، تازہ پانی پینا، یہ ساری سنتیں پوری کرنے والے معاشرے میں ہیں۔ لیکن سچ بولنے والے کتنے ہیں، جھوٹ سے رکنے والے کتنے ہیں، بددیانتی اور خیانت سے باز آنے والے کتنے ہیں، دھوکے سے باز آنے والے کتنے ہیں، کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھانے والے معاشرے میں کتنے ہیں؟ آپ بتائیں، آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا، ہمیں نہیں ملا۔ آنکھوں کے اوپر 2 شیشے میرے لگے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا ایسا جو دوسری کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھاتا ہو۔ یہ تو یہ ہے، مریض کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے والے اسی معاشرے میں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ 2 نمبر دوا بیچ کر اپنے بچوں کو تازہ گرم روٹی لے کے جانے والے اسی معاشرے میں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ جیلی دوا بیچ کر کسی کی زندگی کا سودا کر کے اپنے بچوں کو خوشیاں دینے والے اسی معاشرے میں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ کیسے ٹھیک ہوں گے بھائی؟ ایک دوسرے سے بحث سے نہیں ٹھیک ہوں گے، میری طرح تقریر سے بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر آنے سے ٹھیک ہوں گے، اللہ کی کتاب کو ماننے سے ٹھیک ہوں گے، حضور کے طرز زندگی کو اختیار کرنے سے ٹھیک ہوں گے۔ اگر حضور سے محبت ہے تو حضور کے طریقے سے بھی محبت ہے، اگر حضور سے عشق ہے تو حضور کی سنت سے بھی عشق ہے، اگر حضور سے محبت کا دعویٰ ہے، عشق اور محبت کے بہت بڑے ہمارے پیمانے ہیں، تو پھر رسول اللہ کے طریقوں، حضور کے فرامین، حضور کی باتوں سے بھی عشق اور محبت کے دعوے حقیقت کر کے دکھانے پڑیں گے، ورنہ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا، خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم قبلہ رخ ہو کر جئیں، سیدھے رستے پر ہو کر جئیں، آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اپنے دلوں کی سوئیوں کو کر کے جئیں، حضور کی مان کے جئیں، حضور نے جو کیا وہ کر کے جئیں، پھر زندگی کا مزہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدے بھی ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی ماننے کا فیصلہ کر لیتا ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے بے حساب رزق کے فیصلے بھی ہوتے ہیں اور ہر پریشانی سے نکلنے کے فیصلے بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندگی کے رخ بدل کر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔